امام طاؤس بن کیسان رحمہ اللہ کہتے ہیں، ایک سال میں مکہ المکرمہ میں مقیم تھا اور مشہور زمانہ امیر حجاج بن یوسف حج ادا کرنے مکہ المکرمہ آیا اور حرم شریف میں بیٹھ کر اپنے کارندے کو یہ پیغام دے کر میرے ہاں روانہ کیا کہ امیر المؤمنین حجاج بن یوسف آپ کو طلب کرتے ہیں۔ میں نے اس کی طلبی قبول کی اور اس کے پاس آ گیا۔ حجاج نے میرا اکرام کیا اور اپنے قریب بٹھا لیا اور ایک شاہی تکیہ بھی پیش کیا تاکہ میں اس کا سہارا لوں۔ پھر اس نے چند مسائل دریافت کیے جس کو جاننا چاہتا تھا۔ اس درمیان ایک حاجی لبیک اللہم لبیک کہتا ہوا قریب سے گزرا، جس کی آواز میں کچھ ایسا ارتعاش و سوز تھا کہ سننے والوں کے دل پھٹے جا رہے تھے۔ تو دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے ان احباب سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی ہمارے چینل انفو آف ہسٹری کو جوائن کیا ہے اور سبسکرائب نہیں کیا، اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے، اور ہمارے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجئے اور کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کرنا نہ بھولیے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ حجاج نے جب یہ سنا تو اس نے اپنے آدمیوں سے کہا، ذرا اس حاجی کو لے آؤ۔ جب وہ شخص آیا تو پوچھا، تم کون ہو؟ حاجی نے کہا کہ میں ایک مسلمان ہوں۔ حجاج نے کہا، میرا یہ مطلب نہیں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تم مسلمان تو ہو، لیکن یہ بتاؤ تم کس ملک کے ہو؟ حاجی نے کہا کہ میں ملک یمن کا باشندہ ہوں۔ حجاج نے جب یہ سنا تو پوچھا، تمہارے ملک کے حاکم کا کیا حال ہے؟ کیونکہ اس وقت ملک یمن کا حاکم حجاج بن یوسف کا چھوٹا بھائی محمد بن یوسف تھا۔ حاجی نے کہا، وہ تر و تازہ، فربا جسم، خوش لباس نوجوان آدمی ہے۔ حجاج نے کہا، میرا سوال اس کی صحت کے بارے میں نہیں، میں اس کے عادات و اطوار معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ حاجی نے کہا، وہ نہایت ظلم و زیادتی کرنے والا بندہ نفس، اپنے خالق کا نہ شکرا، فسق و فجور کا شیدا انسان ہے۔ اس کو اپنی رعایا سے کیا تعلق، اپنا عیش و لطف ہی مقصود ہے۔ حجاج اپنے ہم نشینوں اور حاجیوں کے ہجوم میں حرم شریف کے اندر اپنے بھائی کا یہ مکروہ تذکرہ سن کر سخت نادم ہوا اور اس کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ پھر سنبھل کر کہا اس شخص سے، تیری یہ جرت کیسے ہوئی کہ تو نے میری موجودگی میں علل اعلان اس کی برائی بیان کی، جبکہ تجھ کو معلوم ہے کہ وہ میرا عزیز بھائی ہے اور پسندیدہ شخصیت و باعزت حاکم بھی ہے۔ حاجی نے بدجستہ جواب دیا، وہ آپ کے یہاں اتنا باعزت نہیں جیسا کہ میں اپنے اس رب کے سامنے باعزت ہوں، جبکہ میں اس کے باعزت گھر کا طواف کر رہا ہوں اور اس کی ندا پر لبیک اللہم لبیک کہہ رہا ہوں اور فریضہ حج ادا کر رہا ہوں۔ یہ تلخ و تند کلام سن کر حجاج خاموش ہو گیا اور وہ حاجی ہجوم میں داخل ہو گیا۔ امام طاؤس بن کیسان رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس کی یہ حوصلہ مندی اور بے خوفی دیکھ کر میں نے دل میں کہا، یہ کوئی غیر معمولی انسان نہیں ہے، اس کا تعارف لینا چاہیے۔ تیزی سے میں اس کے پیچھے گیا، دیکھا تو وہ غلاف کعبہ تھامے اپنے چہرہ اس کو لگائے یہ کلمات ادا کر رہا تھا،
جس کا ترجمہ یہ ہے: اے اللہ، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اور آپ کی جناب میں حفاظت بھی۔ اس طرح وہ کچھ دعائیں بڑھ کر پڑھتا جا رہا تھا اور حاجیوں کے ہجوم میں نظروں سے غائب ہو گیا۔ مجھ کا اس کا شدید احساس ہوا کہ اس سے ملاقات نہ ہو سکی اور امید بھی نہ رہی کہ پھر ملاقات ہوگی۔ عجیب بات ہے کہ وہ عرفہ کی رات ہجوم میں پھر نظر آیا۔ میں اس کے قریب پہنچ گیا، وہ دعا میں مشغول تھا۔ اس کے یہ کلمات میں نے سنے: اللہ، اگر آپ میرے حج اور میرے عمرے اور میری بیت اللہ حاضری کو قبول نہ فرمائیں تو میری زحمت و مشقت کے اجر سے مجھ کو محروم نہ فرما۔ یہ کہہ کر وہ شخص پھر ہجوم میں غائب ہو گیا اور میں ہاتھ ملتا رہ گیا۔